آپ کا یوم پیدائش 14 رجب 530 ہجری بمطابق 18 اپریل 1139 عیسوی ہے۔ آپ کی جائے پیدائش ایران کا علاقہ سیستان کا ایک گاؤں سنجر ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی والد اور والدہ حسنی حسینی پشت میں سے ہیں۔ والدہ کی طرف سے آپ حسنی اور والد گرامی سید غیاث الدین حسینی سید تھے۔ 8ویں پشت میں آپ امام موسیٰ کاظم سے جا ملتے ہیں، یہ آپ کا نسب ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 15 سال تھی تو والد گرامی کا وصال ہو گیا۔ آپ کا بھی وہی زمانہ ہے جب چنگیزیوں کا حملہ ہوا۔ 1216 عیسوی میں 60,000 وحشی تاتاریوں کو لے کر چنگیزی وسط ایشیا سے اٹھے اور سب سے پہلے ترکستان کو تاخت و تاراج کیا، پھر ایران، عراق اور بغداد تک قتل عام کیا۔ جب ایران آئے تو سنجر اور سیستان کے سلطان کو شکست ہوئی۔ اس وقت آپ کے والد گرامی اپنے قبیلے کو لے کر ایران کے صوبے خراسان منتقل ہو گئے۔ جب آپ کے والد گرامی کا انتقال ہوا تو آپ کو وراثت میں ایک باغ اور ایک پن چکی ملی، اسی سے آپ گھر کا خرچ چلانے لگے۔ ایک دن آپ باغ میں موجود تھے کہ ایک مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی آئے۔ آپ نے ان کو انگور پیش کیے۔ ابراہیم قندوزی آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ مادرزاد ولی ہے۔ آپ نے وہ انگور کھاتے ہوئے چند انگور منہ میں چبا کر آپ کو دیے۔ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی وہ حلق سے نیچے کیے تو توحید کی آگ بھڑک اٹھی۔ پھر آپ گھر سے چل پڑے اور سمرقند اور بخارا گئے۔ وہاں ایک زمانہ گزار کر علوم ظاہری میں تکمیل کی۔ سید ہاشم فتح پوری بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کتب خانہ آصفیہ میں ایک محدث کا قول اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 3 برس تک مدینہ میں درس حدیث دیتے رہے۔ پھر آپ ہندوستان آئے اور تلاش مرشد میں نکل گئے۔ آپ نشاپور کے قصبہ ہرون میں پہنچ گئے۔ یہاں آپ کو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ ملے۔ 562 ہجری میں آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بغداد میں وارد ہونے سے 1 سال قبل حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وصال فرما چکے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 برس تھی۔ پھر آپ 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت میں رہے۔ آپ کے مرشد عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی سفر پر روانہ ہوتے تو آپ مرشد کا بستر اور سامان سر پر اٹھا کر چلتے۔ 20 سال کی خدمت کے بعد مرشد نے فرمایا کہ معین الدین تمہارا کام پورا ہو گیا۔ پھر آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ کے مرشد آپ کو لے کر حرمین کی طرف نکل پڑے۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچے تو آپ کے مرشد کعبۃ اللہ کے مزاب رحمت کے نیچے کھڑے عرض کرنے لگے کہ باری تعالیٰ میرے معین الدین کو قبول کر لے۔ غیب سے ندا آئی کہ معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے اپنے محبوب و مقبول اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیا۔ پھر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور آقا دو جہاں کی بارگاہ میں حاضری دی۔ پھر مرشد نے حضور کی بارگاہ میں آپ کو پیش کرتے ہوئے فرمایا معین الدین آقا کو سلام پیش کرو۔ خواجہ غریب نواز آقا کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ وہاں سے آپ نائب نبی بن کر آئے۔ پھر آپ بغداد آ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کی شہرت و چرچا دور دور تک پھیل گیا اور بغداد کے گلی کوچے معین الدین کے نام سے گونج اٹھے۔ اس دوران آپ کی ملاقات شیخ نجم الدین کبرا سے ہوئی، جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں۔ بغداد میں آپ کے سب سے پہلے خلیفہ شیخ اخاد الدین کرمانی بنے۔ آپ کی مجالس شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی رہیں۔ اسی زمانہ میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوش سے بغداد منتقل ہو چکے تھے۔ آپ کی عمر اس وقت 23 برس تھی جب آپ بغداد میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے۔ پھر آپ بغداد سے ہمدان آئے۔ اس دوران غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کو
मुरीद से मुलाकात करने का इश्तियाक हुआ तो आप गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तलाश करते करते ऐसे मकाम पर पहुंच गए जहां एक बहुत बड़ा आतिशकदा था। आपके साथ आपका एक खादम फखरुद्दीन भी था। आपने इसको भेजा कि जाओ उस आतिशकदे से आग लेकर आओ ताकि रोटी तैयार की जा सके। खादम वहां पहुंचा, आटा खरीदा और आग के वास्ते उस आतिशकदा में आया। जब आग तलब की, उन आतिश परस्तों ने आपके खादिम को आग देने से इनकार कर दिया। खादिम ने वापस आकर सूरत हाल शेख से बयान की। शेख वहां से उठे और आतिशकदा की तरफ मतवज्जा हुए। जब नजदीक पहुंचे, देखा कि एक पीर लकड़ी के तख्त पर आतिशकदा की तरफ मतवज्जा बैठा है और एक 7 बरस का बच्चा इसकी गोद में है। उस आदमी का नाम मुख्तियार था। आपने उस आदमी से पूछा कि तुम इस आग की पूजा क्यों करते हो? उस खुदा को क्यों नहीं पूजते जिसकी बनाई हुई ये आग है? उसने जवाब दिया कि हमारे दीन में आग का वजूद बड़ा है, हम इसे क्यों ना पूजें। शेख ने फरमाया, तूने इसे सिद्ध के दिल से पूजा है, क्या तू ऐसा कर सकता है कि हाथ पांव इसमें डाल दे और वो ना जलें? उसने जवाब दिया कि इसका काम और खासियत जलाने की है, किसको इतनी ताकत है कि इसके नज़दीक जाए? इसका जवाब सुनकर हजरत शेख ने उसकी गोद में से बच्चे को उठाकर आग की तरफ तोड़े। तमाम लोग ये मंजर देख रहे थे। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा, फिर कुलना या नारुकूनी बरदौं व सलामुन अला इब्राहिम पढ़ा और तेज आतिशकदा की आग में कदम रखा। मगर ना तो आपके जिस्म अतहर पर ना ही उस बच्चे पर आग का कोई असर नमूदार हुआ। लोग फरियादें करने लगे कि यहाँ से बच्चे को लेकर बाहर आ जाओ। हजारों की तादाद में लोग उस आतिशकदा के गिर्द इकट्ठे हो गए। आप जब आतिशकदा से बाहर आए तो आपके खिरका और उस बच्चे पर धुएं का निशान तक भी मौजूद न था। ये देखकर उनका सरदार और बहुत से लोगों ने फौरन आपके कदमों पर सर रख दिया और पाँव की खाक पर गिर गए और सब ईमान से मुशर्रफ हुए। जिस बच्चे को आप आतिशकदा में साथ लेकर गए थे उसका नाम इब्राहिम रखा और वो भी एक अहले वलायत से हुआ। उस आतिशकदा को गिरा दिया गया और उम्दा इमारत बनाई। उनका सरदार मुख्तियार का नाम आपने इब्राहिम रखा। मकबरा शेख अब्दुल्ला और शेख इब्राहिम वहीं पर है। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज तबरेज से होते हुए अस्फहान आए। यहाँ शेख महमूद अस्फहान से मुलाकात की। फिर खरकान आए और 2 साल तक हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर क़याम किया। वहाँ से फैज़ हासिल किया। फिर वहाँ से हरात आए और अल्लाह की ज़मीन पर फैज़ बांटा। इसके बाद आप बल्ख और सब्ज़वार आए। बल्ख अफ़गानिस्तान में आपने हज़रत शेख हमीदुद्दीन खिज़रोया की खानकाह में क़याम फरमाया। हज़रत अहमद खिज़रोया हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। इसके बाद आपकी मुलाकात मौलाना ज़ियाउद्दीन बल्खी से हुई जो एक फ़लसफ़ी थे। वो मशाइख़ किराम को अच्छा नहीं समझते थे। जब आपको शर्मसार करने के इरादे से वो आगे बढ़े तो आपकी निगाह उन पर पड़ते ही तमाम फ़लसफ़ा जाता रहा और कुछ याद न रहा। फिर आपने दूसरी निगाह फरमाई तो अल्लाह का ख़ास कर्म हो गया। इसके बाद आप गज़नी तशरीफ़ ले आए। यहाँ शम्सुल आरिफीन अब्दुल वहाद रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई और उनके यहाँ मेहमान रहे। फिर आप वहाँ से लाहौर तशरीफ़ लाए और हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चिल्ला कश हुए। फिर दिल्ली से आप 40 दरवेशों की जमात के साथ अजमेर पहुँच गए। दिल्ली से अजमेर के इस सफ़र के दौरान आपने 700 ख़ानदानों को मुशर्रफ बाइस्लाम किया। अजमेर पहुँचकर आपने एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे क़याम फरमाया। ये दरख्त उस वक़्त के राजे के ऊँटों के बैठने की जगह थी। उस राजे के दरबारियों ने बड़े गुस्ताखाना लहजे में आपको आकर वहाँ से उठने का कहा। आप वहाँ से उठे और दरवेशों को फरमाया, चलो यहाँ से। फिर राजे के दरबारियों को फरमाया, हम चलते हैं और तुम्हारे राजे के ऊँट बैठे ही रहेंगे। अगली सुबह तुलू हुई। दरबारी आए मगर एड़ी चोटी का जोर लगाकर वो ऊँटों को उठाने में कामयाब न हो सके। फिर उन्होंने आकर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से माफ़ी मांगी। आपने फरमाया, जाओ तुम्हारे ऊँट उठ गए। जब उन्होंने जाकर देखा तो ऊँट खड़े हो चुके थे। ये अजमेर में आपकी सबसे पहली करामत थी। इसकी शोहरत दूर दूर तक हो गई।
اجمیر میں موجود ایک جھیل انا ساگر میں آپ وضو فرمایا کرتے تھے۔ اس جھیل کے ارد گرد مندر تھے۔ مندر والے آپ کو روکنے لگے، پھر بالآخر انہوں نے کہا کہ اس کو اس جگہ سے اٹھا دیا جائے۔ وہ بڑے غصے میں آپ کے پاس آئے اور آپ کو روکا۔ آپ نے اپنے ایک مرید کو فرمایا، جاؤ جھیل سے لوٹا بھر کر لے آؤ۔ جب مرید لوٹا بھر کے لے آیا تو ساری جھیل خشک ہو گئی۔ سارے لوگ یہ دیکھ رہے تھے۔ اس واقعے سے ہر طرف ایک تہلکہ مچ گیا۔ وہاں کے راجا پرتھوی نے ایک بہت بڑے سادھو جادوگر جس کا نام سادھو رام تھا اسے بلایا اور کہا کہ اب ہماری راجدھانی ختم ہونے کو ہے، کیونکہ یہ وہی درویش آ گیا ہے جس کی پیشن گوئی میری ماں نے علم نجوم سے کی تھی کہ ایک درویش آئے گا جو تمہاری راجدھانی کو ختم کرے گا۔ میری ماں نے اس کے چہرے کا خاکہ بھی دیا تھا۔ وہ خاکہ اس پرتھوی راج نے سپاہیوں کو پہلے سے ہی دیا ہوا تھا اور ان کو حکم جاری کیا تھا، اس حلیے کے کسی بزرگ کو دیکھو تو اسے فوراً گرفتار کر کے میرے پاس لے آنا۔ مگر اب بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ عطائے مصطفیٰ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بھلا کون گرفتار کر سکتا تھا؟ خیر، وہ جادوگر سادھو رام اپنے لوگوں کے ساتھ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے گیا اور اپنے کرتب اور شبدے بازی دکھانے لگا۔ آپ کے مرید کچھ دیر کے لیے پریشان ہو گئے، پھر آپ مسکرائے اور فرمایا، پریشان مت ہو اور یہ بتاؤ کہ یہ کون آیا ہے؟ بتایا گیا کہ سادھو رام آیا ہے۔ جو ہی آپ کی نگاہ اٹھی اور اس پر پڑی تو وہ سارے منتر بھول گیا۔ آپ نماز میں مشغول ہو گئے۔ وہ آپ کو تکتا رہا۔ نماز کے بعد دوبارہ نگاہ اس پر پڑی تو اس کے قدم شل ہو گئے اور جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ آپ نے فرمایا، بول اے سادھو بول۔ اس نے رام رام کہنا چاہا مگر منہ سے رحیم رحیم کا ورد نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے سارے چیلے اسے لان تان کرنے لگے۔ پھر وہ دیوانہ ہو گیا اور لوگوں کو پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگا۔ آپ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو ایک پیالہ پانی کا اسے پینے کو دیا۔ جیسے ہی یہ پانی اس نے پیا تو ساری دل کی تاریکی اور سیاہی جاتی رہی اور آپ کے قدموں میں گر کر مشرف با اسلام ہوا اور آپ کی غلامی میں رہنے لگا۔ پھر اسی طرح پرتھوی راج نے ایک اور جادوگر اجے پال کو آپ کے مقابلے کے لیے بھیجا، مگر جو ہی وہ آپ کے لیے برائی کا ارادہ کرتا تو نابینا ہو جاتا۔ آخر کار اسے بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس طرح تمام چالیں اور حربے ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کو لوگوں نے درخواست کی کہ پہاڑ سے نیچے آ جائیے، آپ کے لیے درگاہ بنائیں۔ تاہم آپ نے اپنی جماعت اور درویشوں کے لیے جگہ بنائی، عبادت خانہ اور مسجد تعمیر کی گئی۔ آج اجمیر میں جس جگہ آپ کا روزہ مبارک ہے اس جگہ پر آپ کی درگاہ بنائی گئی۔ رفتہ رفتہ اطراف کے علاقے فتح ہونے لگے۔ لوگ جوگ در جوگ آپ کے پاس آتے اور اسلام قبول کرتے۔ اس طرح ہند کی فتح شروع ہو گئی۔ آپ کی نگاہ جدھر پڑ جاتی، فاسق متقی بن جاتا، منکر مومن بن جاتا۔ اس طرح جب ہر طرف آپ کا اثر پھیلتا چلا گیا تو پھر آپ نے لوگوں کو بھیجا کہ اب راجہ پرتھوی کو دعوت اسلام دو۔ اس نے آپ کی دعوت رد کر دی اور غصے میں آ گیا، اور جو لوگ دعوت اسلام لے کر گئے تھے ان کو بہت مارا۔ آپ کے بھیجے ہوئے مریدین واپس آئے اور کہا کہ اس نے بہت ظلم کیا ہے۔ یہ سن کر آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا، راجہ پتھورا، ہم نے تمہیں زندہ گرفتار کر لیا اور لشکر اسلام کے سپرد کر دیا۔ ادھر دوسری جانب آپ سلطان شہاب الدین غوری کے خواب میں آئے اور فرمایا، شہاب الدین غوری، ہم نے تمہیں ہندوستان کی بادشاہت عطا کر دی۔ تب شہاب الدین غوری سب سے پہلے اجمیر پر اپنی فوج کے ساتھ حملہ آور ہوا اور راجہ پرتھوی کو شکست ہوئی، اسے زندہ قید کر لیا گیا۔ شہاب الدین غوری نے اپنی سلطنت قائم کی۔ جب اسلامی سلطنت قائم ہو گئی تو آپ نے اپنے تربیت یافتہ اور طلباء و خلفاء مختلف علاقوں میں متعین کر دیے۔ دہلی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کی۔ ناگور حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا۔ جب ہند کے لوگوں کے دلوں پر آپ کی حکومت قائم ہو گئی تب آپ نے اپنی درگاہ اور لنگر پر خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کو سربراہ بنا دیا، جن کو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے سپرد کیا تھا۔ آپ کی کیفیت بیان کرتے ہوئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مونس الارواح میں فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا کہ جب لنگر خانے میں کچھ نہ ہوتا
تو خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ آتے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو عرض کرتے، حضور مہمان آ رہے ہیں مگر لنگر خانے میں کچھ نہیں ہے۔ آپ فرماتے، میرا مصلی اٹھاؤ اور جتنی ضرورت ہے لے جاؤ۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کرتے اور تمام آنے والے مہمان سیر ہو کر جاتے۔ سبحان اللہ، آپ نے اپنے ایمان کی روشنی سے سرزمین ہند کو روشن کیا، لوگوں کی کایا پلٹ گئی، آپ نے فیض بانٹا اور اسلام کا درس دیا۔ اس بارگاہ میں کوئی تفرقہ نہ تھا، مسلمان بھی آتے، ہندو بھی، بلا تمیز رنگ و نسل اور بلا تمیز قبیلہ و نسل جو بھی آتا آپ کی بارگاہ سے خالی نہ جاتا۔ آپ کی سخاوت کے عمل پر آپ کو غریب نواز کا لقب عطا ہوا جو اور کسی کو نہ مل سکا۔ نائب مصطفیٰ، عطائے رسول، سلطان الہند کی جب وصال کا وقت آیا تو اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خلفاء اور فیض یافتہ لوگوں میں چند ایک کے خواب میں آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں اجمیر تشریف لائے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آقا کیا ماجرا ہے کہ آپ اجمیر آئے ہیں، حضور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ہر ایک کو جواب دیا کہ خدا کا دوست اور خدا کا محبوب معین الدین آ رہا ہے، میں خود اس کا استقبال کرنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے کہ بھیجا بھی مصطفیٰ نے اور لینے بھی مصطفیٰ خود آئے۔ جب وصال کے بعد آپ کا جسد اقدس دیکھا گیا تو پیشانی پر نور کے الفاظ سے لکھا تھا، ھذا حبیب اللہ وماتا فی حب اللہ، یعنی اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا۔ آپ کے 3 بیٹے تھے مگر خرقہ خلافت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا ہوا۔ آپ کی وفات 6 رجب 633 ہجری میں ہوئی۔ جہاں آپ کی اقامت تھی وہیں اجمیر میں آپ کا مزار مبارک بنا دیا گیا۔ سب سے پہلے آپ کے مزار کی عمارت خواجہ حسین ناگوری نے بنوائی، اس کے بعد دروازہ اور خانقاہ مندر کے کسی بادشاہ نے تعمیر کروائے۔ اکبر بادشاہ آگرہ سے 228 میل پیدل چل کر خواجہ کے روضہ مبارک پر گیا اور کہنے لگا کہ چتوڑ کی جنگ فتح ہو جائے تو حضور کے دروازے پر بہت بڑی دیگ چڑھاؤں گا۔ جب چتوڑ کی جنگ میں اسے فتح ہوئی تو اس نے اتنی بڑی دیگ چڑھائی جس میں 100 من چاول پکتے ہیں۔ اس کے بعد جاہیر نے بھی آپ کے مزار پر آ کر نیت کی کہ اگر مجھے فتح ہوئی تو خواجہ کے مزار پر دیگ چڑھاؤں گا۔ اسے بھی فتح نصیب ہوئی اور اس نے 60 من کی دیگ آپ کے مزار پر آ کر چڑھائی۔ آپ کی خدمت میں دور دور سے بادشاہ اور شہزادے بھی حاضر ہوتے اور آپ کے قدموں میں بیٹھتے۔ آپ کے عرس مبارک کی دعا ہر سال 6 رجب کو کی جاتی ہے۔ لاکھوں لوگ آپ کے مزار پر آتے ہیں اور جھولیاں بھر کر جاتے ہیں۔ آپ کے مزار پر تہذیبوں کا سنگم ہوتا ہے۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عاشق کا دل محبت کی آگ میں جلتا رہتا ہے، لہٰذا جو کچھ بھی اس دل میں آئے گا جل جائے گا اور نابود ہو جائے گا، کیونکہ آتش محبت سے زیادہ تیزی کسی آگ میں نہیں۔ بہتی ندیوں کا شور سنو، کس طرح شور کرتی ہیں، لیکن جب سمندر میں پہنچتی ہیں تو بالکل خاموش ہو جاتی ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ اہل معرفت ایسے آفتاب ہیں جو تمام عالم پر درخشاں ہیں اور تمام عالم ان کے نور سے روشن ہے۔